سے عرض کرتا ہوں، یہ خاتم النبیین کا ایسا لفظ ہے جو تورات میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں استعمال نہیں کیا گیا، انجیل میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں استعمال نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک یہ لفظ کسی بھی نبی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ صرف اور صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ آپ کی ذات گرامی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری آسمانی کتاب میں خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا۔ میرے بھائیوں، میری گزارش ہے کہ یہ جو ہے لفظ خاتم یا خاتم، میں تسلیم کرتا ہوں اہل علم کے سامنے کہ یہ بہت سارے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عرب کے قدیم اور جدید اہل لغت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب لفظ خاتم یا خاتم جمع کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا معنی سوائے آخری کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے خاتم الکتب، خاتم الکتب، خاتم الادیان، خاتم الادیان، خاتم الاولاد، خاتم الاولاد، خاتم القوم، خاتم القوم، اے آخرہم، تمام اہل لغت نے اس کا یہ ترجمہ لکھا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں بھی لفظ خاتم النبیین یہ نبی کی جمع ہے، تو یہ لفظ جمع کی طرف مضاف ہوا تو اس کا معنی بھی ہے آخری۔ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ابن ماجہ کے اندر روایت ہے کہ آپ نے صراحت فرمائی کہ انا آخر الانبیاء۔ دوسرا، خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، سب سے پہلے نبی حضرت آدم تھے، سب سے آخری نبی میں ہوں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا۔ نبوت کا نقطہ آغاز سیدنا آدم علیہ السلام ہے اور نبوت کا نقطہ انجام سیدنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے تو آپ کا دین آخری دین ہے۔ حضور آخری نبی ہیں تو آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو آپ کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ رب العزت کی آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو پھر یہ آپ کی امت آخری امت ہے۔ اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خود رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، نبیوں میں سے میں آخری ہوں، امتوں میں سے تم آخری ہو۔ اور ایک حدیث شریف میں تو رحمت عالم نے امت کے ساتھ اپنی شفقت کی انتہا کرتے ہوئے فرمایا، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں،
امتوں میں سے تم لوگ میرے حصے میں آئے ہو اور نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ میرے بھائیو، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ اللہ نے نبوت کے سلسلے کو کامل اور مکمل کیا۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے ختم نبوت کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے ایمان مفصل آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، رسلہ میں ہمارے متکلمین نے ائمہ نے وضاحت کی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہم السلام کو صرف اللہ کا نبی اور رسول ماننا کافی ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح جو ایمان باللہ ہے، آمنت باللہ، اس میں بھی ہمارے ائمہ متکلمین نے وضاحت کی ہے کہ ایمان باللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کی ذات اور صفات میں آدمی وحدہ لا شریک مانے۔ جس طرح اللہ رب العزت کو اس کی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک مانے بغیر ایمان باللہ مکمل نہیں ہوتا، اسی طرح حضور علیہ السلام کو آخری نبی مانے بغیر بھی ایمان بالرسول مکمل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے حضور علیہ السلام کی پوری امت کا سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آج آپ کے امام صاحب تک اور ان سے لے کر قیامت کی صبح تک پوری امت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس 1400 سال کے عرصہ میں جب کبھی کسی شخص نے کائنات کے کسی حصے میں معاذ اللہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ایک منٹ ضائع کیے بغیر اس کے متعلق امت نے موقف اختیار کیا کہ اس کا اور اس کے ماننے والوں کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ خیر القرون کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی سیدنا صدیق اکبر کی سربراہی میں پورے صحابہ کرام کی جماعت نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ مسیلمہ اور اس کے ماننے والے اسلام کا مسلم سوسائٹی کا، مسلم امت کا حصہ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر آج سے کئی سو سال پہلے ایران میں بہاءاللہ نامی ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب وہاں کی دینی قیادت نے اس کے متعلق موقف اختیار کیا کہ یہ بہاءاللہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ آگے چل کر انگریز کے زمانے میں آج سے تقریباً 150 سال پہلے ملعون قادیان نے جس وقت جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس وقت میرے بھائیوں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا نذیر حسین دہلوی، مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی، مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، اس سطح کی دینی قیادت نے فیصلہ دیا کہ یہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں اللہ کے فضل سے اس کے لیے آئینی طور پر کئی دفعہ جد و جہد ہوئی، تحریکی حوالے سے بھی، اور دنیا اس بات کو جانتی بھی ہے اور آپ دوست مانتے بھی ہیں کہ 1974 میں قومی اسمبلی میں مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، مولانا عبدالحق، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا عبدالحکیم، مولانا صدر الشہید،
بھاری بھرکم ہماری ایک دینی قیادت موجود تھی، اور قومی اسمبلی سے باہر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری، مولانا محمد عبداللہ درخواستی، مولانا عبید اللہ انور، مولانا قاری محمد اجمل خان، نواب زادہ نصر اللہ، آغا شورش کاشمیری، مولانا عبدالستار خان نیازی، حافظ عبد القادر روپڑی وغیرہ یہ حضرات موجود تھے، اور حق تعالی نے کرم کا معاملہ کیا کہ تقریباً 29 مئی سے لے کر 7 ستمبر تک یہ مجموعی طور پر کوئی 90 دن بنتے ہیں۔ اس جد و جہد کے صدقے میں ہمارے پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک تاریخ ساز فیصلہ دیا، جیسا کہ حضرت امام صاحب نے اعلان کیا کہ میں نے تفصیل میں نہیں جانا، انتہائی اختصار کے ساتھ چند منٹوں میں عرض کرتا ہوں۔ جس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قادیانیوں سے متعلق فیصلہ دیا، آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ بھٹو صاحب کا زمانہ تھا۔ بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آئے، ضیاء صاحب کے بعد جنیجو صاحب، جنیجو صاحب کے بعد پھر ضیاء صاحب، اور ان کے بعد پھر محترمہ آئیں، محترمہ کے بعد میاں صاحب، میاں صاحب کے بعد پھر محترمہ، پھر میاں صاحب، آگے چل کر پھر جناب پرویز مشرف کا دور آتا ہے۔ اس زمانے میں معین قریشی، چودھری شجاعت حسین جمالی صاحب یہ بنے۔ آگے چل کر پھر نواز شریف کا زمانہ آیا، آگے چل کر پھر زرداری صاحب آئے، پھر دوبارہ نواز شریف صاحب آئے۔ نواز شریف صاحب کے بعد جو ہے وہ اپنا خاقان عباسی، آج کل بھی ایک صاحب ہیں، تو میں درخواست کرتا ہوں اس زمانے سے لے کر اس وقت تک تقریباً وہ 1974 کی بات تھی، آج آپ میں 2021 کے اندر بیٹھے ہیں، تو اس پورے پیریڈ میں یہ 47 سال کا وقت بنتا ہے۔ 47 سال کا معنی کہ 3 سال کم نصف صدی بیت گئی۔ اس زمانے سے لے کر ہمارے آج تک جتنے حکمران آتے رہے، پوری قادیانی جماعت مل کر روئے زمین کے تمام کافر ملکوں کے کافر سربراہوں کے پاؤں پر پڑتی رہی، اس کے تلوے چاٹتی رہی، اور ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا رہا کہ پاکستان کے حکمرانوں پر دباؤ ڈالا جائے کہ کسی نہ کسی طرح قادیانیت سے متعلق رحمت عالم کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بابت جو کچھ آئین کے اندر طے ہوا ہے، کسی طرح اس کو تبدیل کر دیا جائے یا اس میں ترمیم ہو جائے، اس کی روح نکال دی جائے، جسم باقی رہ جائے۔ میرے بھائیوں، نصف صدی پوری دنیا کے عالمی کفر نے مل کر کوشش کی، آپ مسجد کے دوستوں کو، آپ نمازی بھائیوں کو، اسلامیان وطن کو کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کہ روئے زمین کے نصف صدی کے کفر کی پوری طاقت اور توانائی کے باوجود اس قانون کو ختم کرنا تو درکنار، اس کے ایک زبر زیر کے اندر بھی آج تک کوئی ماں کا لال فرق پیدا نہیں کر سکا۔ لیکن ایک طرف یہ حقائق ہیں کہ حق تعالی نے امت کو توفیق بخشی کہ انہوں نے اس بے جگری کے ساتھ رحمت عالم کی عزت و ناموس، آپ کی ذات اقدس عقیدہ ختم نبوت سے متعلق جس طرح توحید کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، اسی طرح ختم نبوت کا تعلق خالصتاً محمد عربی کی ذات اقدس کے ساتھ ہے۔ اور بھائیوں، کبھی نہ بھولے اس حقیقت کو
کہ جس طرح میرا اللہ اپنی توحید میں وحدہ لا شریک ہے، خاتم النبیین ہونے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحدہ لا شریک ہیں۔ وحدہ لا شریک کا معنی یہ کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج نہیں رکھا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے، اور امت نے اس بے جگری کے ساتھ اس کے ارد گرد ایسے طور پر پہرا دیا کہ اس نصف صدی کی جد و جہد میں پورے عالم کی کفر کو شکست ہوئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی سے نوازا۔ لیکن کیا کیا جائے اس امر کا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے میرے بھائیوں یہ بیان کرتے ہوئے میرے دل دماغ پہ لرزے کی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو یورپی یونین نے اجلاس کر کے ان کو پابند کیا کہ پاکستان میں جن لوگوں نے اہانت رسول اللہ کا ارتکاب کیا تھا ان تمام مجرموں کو رہا کیا جائے۔ ہمارے موجودہ حکمرانوں نے آسیہ مسیح کو رہا کیا، بہانے بنا کر رہا کیا، بیرونی دنیا کے دباؤ پر رہا کیا۔ کوئی قانون اور عدالت کا فیصلہ نہیں تھا، عدالت قانون کو ذبح کر کے محض دباؤ کے نتیجے میں آسیہ مسیح کو رہا کیا، اور رہا کرنے کے بعد آپ حضرات کو یاد ہوگا ٹرمپ کے زمانہ میں ہمارے موجودہ حکمران واشنگٹن میں گئے اور جا کر فخریہ طور پر کہا کہ میں ایک ایسا وزیر اعظم ہوں، آپ کے کہنے پر آسیہ مسیح کو میں نے رہا کیا، اور کوئی وزیر اعظم ہوتا تو یہ کام نہ کر سکتا، یہ کام میں نے کیا ہے۔ اس سے آپ دوست اندازہ لگائیں کہ کس طرح دنیا کفر کو خوش کرنے کی خاطر ہمارے حکمران محمد عربی کے دشمنوں کی رعایت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں بات تو تلخ ہے لیکن کہے بغیر گزارا نہیں۔ آج سے تقریباً 12 سال پہلے گوجرا میں ایک عورت، اس کا نام شگفتہ ہے، اور ایک اس کا خاوند، اس کا نام شفقت ہے، دونوں مسیحی برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے موبائل پر پیغمبر اسلام کے خلاف اہانت پر مبنی اتنا غلیظ قسم کا میسج بھیجا کہ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ نہ کسی مسلمان کے لیے وہ الفاظ ادا کرنے ممکن ہیں اور نہ کوئی مسلمان ان کو سن سکتا ہے، اتنا غلیظ قسم کا وہ میسج تھا۔ میسج گیا، لوگوں میں بے چینی پیدا ہوئی، نتیجے میں گورنمنٹ نے انکوائری کی، میسج برآمد، وہ موبائل برآمد ہوا، دونوں ملزمان ٹریس ہوئے۔ موبائل کی کمپنی سے جا کر پوچھا، انہوں نے کہا موبائل بھی ان کے ہیں، سم بھی ان کی ہے۔ اس سم کا ڈیٹا نکالا گیا، اس کے اوپر وہ جو اہانت آمیز میسج تھے وہ بھی ریکارڈ موجود تھا۔ انہوں نے باقاعدہ مہر لگا کر دی کہ ان لوگوں نے اہانت رسول اللہ کا معاذ اللہ ارتکاب کیا ہے۔ میرے بھائیوں ایس پی سطح کے افسر نے اس کی انکوائری کی، پرچہ درج ہوا، گورنمنٹ کی مدعیت کے اندر پرچہ درج ہوا، اور ایس پی نے جس وقت اس عیسائی سے جوڑے سے پوچھا کہ تم نے اتنا غلیظ جو ہے یہ میسج پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کے خلاف کیوں کیا، تو ان دونوں نے کہا
کہ ہمیں پتہ ہے اس میسج کے بعد ہمارے اوپر کیس بنے گا اور عیسائی دنیا حکومت کو کہے گی کہ ان کو رہا کرو، ہمیں رہا کر دیا جائے گا اور مغربی ممالک کا ویزا مل جائے گا۔ محض ویزے کی خاطر ہم نے یہ کام کیا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں ہمارے پاکستان کے تمام غیر مسلموں کو ہمارے حکمرانوں نے راستہ دکھا دیا کہ اگر تم باہر کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو معاذ اللہ گالیاں دیتے جاؤ اور باہر کے ویزے حاصل کرتے جاؤ۔ 2 ہائی کورٹ کے جج بیٹھے، ایک رضوی اور دونوں اڈھاک کے جج، انہیں کہا گیا کہ تمہیں پکا تب کریں گے کہ آپ ان کے خلاف فیصلہ دے دیں۔ سیشن کورٹ نے اس کو سزا کی تھی۔ ان دونوں جج صاحبان نے محض اپنی ترقی کی خاطر نہیں سوچا کہ ان کا اقرار موجود ہے، اقبال جرم موجود ہے، سم ان کے نام کی ہے، میسج انہوں نے کیا، خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ گواہوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں، کیس سرکاری سطح پر دائر ہوا، کوئی اس کے اندر سوئی کے نکے کے برابر بھی قانون کا کوئی نقص نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان ملزموں کو رہا کر دیا گیا۔ اور میں آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں، آپ کے ہمارے ملک کے عزیز کے دینی تشخص کو، دینی وجاہت کو ملیا میٹ کرنے کے لیے بڑے تیزی کے ساتھ اقدام ہو رہے ہیں۔ ایک وقف املاک بل منظور ہوا تھا انگریز کے زمانے میں۔ اس زمانے میں مسجد کی، مدرسے کی، خانقاہ کی، قبرستان کی جتنی زمینیں تھیں وقف کی، انگریز حکومت اپنی مرضی کے مطابق اس پر تصرف کرنا چاہتی تھی۔ اس زمانے میں پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، مسلم لیگ نے، کانگریس نے، جمعیت علماء ہند نے، اس وقت مولانا شوکت علی جوہر، مولانا ان کے بھائی مولانا محمد علی جوہر، ان جوہر برادران نے، علی برادران نے، غرض ہے کہ پورے ہندوستان کی قیادت نے انگریز کے اوپر دباؤ ڈالا کہ یہ خالصتاً مسلمانوں کا پرسنل لا ہے۔ ہندو بھی اس بات پر مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ یہ مسلمانوں کا پرسنل لا ہے، حکومت اس کے اندر مداخلت نہ کرے، قرآن اور سنت کی روح سے مسلمان اپنے وقت کے املاک کو خود دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں، موجودہ حکمرانوں نے انگریز کے زمانے میں مسلمانوں کو جو رعایت دی گئی تھی، اس بل کے اندر ان بندگان خدا نے اس رعایت کو بھی اڑا دیا، اور جو بل منظور کیا ہے خالصتاً وہ قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت رسول اللہ کے بھی خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، آج سے چند ہفتے پہلے ایک بل منظور ہوا ہے، اور وہ بل ہے گھریلو تشدد کے انسداد کا۔ اس میں جہاں اور باتیں لکھی گئیں، ایک یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ اگر ایک جوان مسلمان بیٹی اپنے آشنا کو لے کر گھر کے اندر آ جائے، باپ اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ تم اس کو لے کر کیوں آئیں، یا اس کو نہیں کہہ سکتا کہ تم ہمارے گھر میں بغیر اجازت کے کیوں آئے۔ اگر باپ اعتراض کرے گا 72 گھنٹے اسے بغیر پوچھے کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ ان حالات اور واقعات کو دیکھ کر دینی قوتوں کے ذمہ فرض بنتا تھا کہ ہم کم از کم بولیں، تمام مکاتب فکر کی باہمی مشاورت کے ساتھ، اپنی قیادت کے مشورے کے ساتھ، اللہ کا نام لے کر
ہم نے 6 ستمبر کی شام کو 6 ستمبر کی شام کو لیاقت باغ میں جلسہ رکھا، اور میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں جنہوں نے لیاقت باغ کو دیکھا ہے، وہ اتنا بڑا باغ بلا مبالغہ لاکھوں آدمی اس میں آ سکتے ہیں۔ جتنی خلق خدا اس گراؤنڈ کے اندر موجود تھی اس سے 2 گنا باہر بازاروں میں پھر رہی تھی، سڑکوں کے اوپر براجمان تھی۔ وہاں پوری ہماری دینی قیادت نے، حضرت مولانا فضل الرحمان ان کے گرامی قدر رفقا بیانات ہوئے، اس سے یہ ہم نے جہلم سے لے کر پشاور تک، کالا ڈھاکہ سے چکوال تک اس خطے کو یہاں پر جمع کیا تھا، اور اس سے اگلے دن 7 ستمبر کی شام کو جو ہے وہ اپنا مینار پاکستان میں خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، سٹیج پر کھڑے ہو کر جس وقت ہم دیکھتے تھے دائیں طرف بائیں طرف سامنے پیچھے تو مینار پاکستان اور سٹیج تھا، جس وقت سٹیج پر کھڑے ہوتے تھے نظر دوڑاتے تھے، تھک کر تینوں طرف نظر واپس آ جاتی تھی، انسانوں کے سروں کے سمندر کے آخری کنارے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہ پرامن آئینی جد و جہد اسلام کی بقا کے لیے، محمد عربی کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے، آپ حضرات اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کلمہ حق کے صدقے میں حق تعالی ہمارے ملک عزیز کی کتنی مشکلات کو آسان کرے گا، اس کے صدقے میں ہمارے ملک کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں برسے گی۔ اور اگر پوری امت ہی خاموش ہو جائے اور ان کے سامنے ان کے نبی علیہ السلام کے دشمنوں کو رہا کیا جائے اور قوم نہ بولے تو پھر اللہ کے عذاب آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ اس تسلسل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک کانفرنس ہم نے وہاں پنڈی میں کی، ایک کانفرنس لاہور میں کی، اور اب ایک کانفرنس ملتان کے اندر کرنے کا ارادہ ہے 7 اکتوبر کو۔ اس کے لیے بھی ہم نے اپنی پوری قیادت سے صرف مشورہ نہیں کیا، ان سے وقت لیا، تاریخیں لیں، دعا کی، تاریخ کا تعین کیا، اور پھر اللہ کا نام لے کر کام کا آغاز کیا، اور انشاءاللہ ٹوپا ٹیک سنگھ اور جھنگ سے لے کر وہ اباڑہ صادقآباد تک، اور آپ کے کوہ سلیمان سے لے کر انشاءاللہ وہ بہاول نگر تک، مگلوڑ گنج تک، اس پورے خطے کو انشاءاللہ ملتان قاسم باغ سٹیڈیم کے اندر جمع کریں گے، اور وہ سٹیڈیم اتنا بڑا سٹیڈیم ہے کہ لاکھوں آدمیوں کی شرکت کے بغیر اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اللہ نے دی توفیق، اللہ نے فرمایا کرم، تو انشاءاللہ آپ دوست دیکھیں گے کہ وہ ہونے والا اجتماع، اس کی جتنی تیاری ہو رہی ہے اور جس طرح دوست اس کے لیے لگے ہوئے ہیں، اتنا بڑا اجتماع ہوگا کہ وہ دوست اور دشمن کی آنکھیں کھول دے گا انشاءاللہ۔ دشمن کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی، مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ تو ہمارا یہ آج کا سفر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضری، کل دن کو ڈیرہ غازی خان تھے، عصر کے وقت صدر الدین، اور رات کو شہادہ لنڈ، ابھی تونسا اور ٹبی وہ کوٹ کیسرانی اس طرف جانا ہے۔ اس وقت جو آپ دوستوں کی خدمت میں حاضری ہے، محض اس لیے کہ آپ حضرات سے یہ درخواست کریں کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد آپ میں سے کا ہر آدمی چلتا پھرتا اس کانفرنس کا اشتہار بن جائے، داعی اور مبلغ بن جائے، اس کام کو اپنا کام سمجھو، تم حضور کو اپنا سمجھو، قیامت کے دن حضور آپ لوگوں کو اپنا سمجھیں گے۔ اس کے لیے آپ دوست جد و جہد کریں،
اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی۔ میری ابتدائی باتیں تبلیغ کی تھیں، یہ باتیں میری دعوت کی ہے، تو ماشاءاللہ آج کی اس مختصر مجلس میں تبلیغ اور دعوت دونوں کا حق ادا ہو گیا، دونوں میں حصہ پڑ گیا۔ حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ بس اس وضاحت اور صراحت کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تبلیغ اور جہاد یہ سارے دین کے کام ہیں، لیکن ان تمام کاموں کا تعلق حضور کے اعمال کے ساتھ ہے کہ حضور نماز پڑھتے تھے، اعضاء حرکت کر رہے ہیں تو اس سے فعل سرزد ہوتا ہے، ایک فرض کی ادائیگی ہوئی، یہ ہاتھ ہلے، تکبیر تحریمہ کہی، رکوع میں گئے، ہمارے اعضاء حرکت کر رہے ہیں، ہے نماز فرض، لیکن اعضاء کے حرکت کرنے سے وہ فرض ادا ہوتا ہے۔ تو نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تبلیغ ہو، ان تمام فرائض کا تعلق حضور کے اعمال کے ساتھ ہے۔ ختم نبوت کا تعلق محمد عربی کی ذات کے ساتھ ہے۔ جس طرح اعضاء پر جان مقدم ہوتی ہے، تمام اعمال پر محمد عربی کی عزت کا مسئلہ مقدم ہے۔ اسی کو امام بخاری نے کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ ایک آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، جہاد کرے، تبلیغ کرے، لیکن اس کا محمد عربی کے دشمنوں کے ساتھ ٹکانا دوستی ہے، یہ سارے اعمال قیامت کے دن منہ پر مار دیے جائیں گے۔ محمد عربی کا دیدار اور قرب اس آدمی کو نصیب نہیں ہوگا جو حضور کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، بڑے عرصے کے بعد ایک مشکل آئی ہے، اور یقین ہے اس کریم کے کرم پر کہ جیسے آج تک تاریخ بتاتی ہے کہ امت نے جب کبھی کوئی حرکت کی اللہ نے ان کو سرخ رو کیا، انشاءاللہ اس مرحلے پر ہمارا رب ہمیں ضرور سرخ رو کرے گا۔ اس یقین کے ساتھ میں درخواست کر رہا ہوں کہ اگر اس کی خاطر ایک قدم اخلاص کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، میرے رب کی رحمت 10 قدم آگے بڑھ کے ہمیں سینے سے لگائے گی۔ اس کے لیے آپ دوست تیاری کریں۔ یہ سیاست کی بات نہیں، اپنے قد کاٹ کی بڑھوتی یا دنیاوی مقاصد کی بات نہیں، پیغمبر اسلام کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے ہمت کریں۔ 7 اکتوبر کو خود بھی شریک ہوں، دوستوں کو بھی شریک کریں، اس کام کو اپنا کام سمجھیں۔ میرے رب کی رحمت بھی آپ کے ساتھ ہو، محمد عربی کی شفاعت بھی آپ کے ساتھ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔